سورہ الروم پارہ نمبر 21 آیہ کریمہ نمبر 54 اور 55۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما انت بہادی العمی عن ضلالتہم ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق ما یشاء وہو العلیم القدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ وما اور نہ ہی انتا آپ بہادل امی ہدایت دے سکتے ہیں اندھوں کو ان ضلالتہم ان کی گمراہی سے۔ ان تسمعو آپ نہیں سناتے مگر الا مگر من ان لوگوں کو یؤمنو جو ایمان لائے بآیاتنا ہماری آیتوں پر، فہم پس وہ مسلمون گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ اللہ الذی وہ ہے خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا، ابتداءً من ضعف کمزور، ثم پھر جعل عطا کیا من بعد ضعف کمزوری کے بعد قوتاً قوت، پھر تمہیں عطا کی کمزوری کے بعد قوت، ثم جعل پھر اس نے کر دیا من بعد قوت کے بعد ضعفاً کمزوری وشیبہ اور بڑھاپا، یخلق ما یشاء پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے، وہو العلیم اور وہی سب سے زیادہ جاننے والا، القدیر اور سب سے بڑا قدرت والا ہے۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالی، جیسے پرسوں آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ جل سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ محبوب جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں آپ انہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ اب فرمایا یہ جا رہا ہے وما انت بہادی العمی، نہ آپ اندھوں کو ہدایت دے سکتے ہیں ان کی گمراہی سے۔ اور یہاں اندھوں سے مراد وہی اندھے ہیں، کون؟ کہ جن کے دل کی آنکھیں نور حق دیکھنے سے محروم ہو گئی۔ ظاہر کی آنکھ کا دیکھنا اتنا کمال نہیں ہے جتنا دل کی آنکھ کا دیکھنا کمال ہے۔ انسان اس وقت کامل بنتا ہے کہ جب دل کی نگاہیں اس کی بیدار ہوتی ہیں۔ جتنی دیر تک دل کی نگاہیں بیدار نہیں ہوتی ہیں اتنی دیر تک انسان میں کمال نہیں آتا۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جو دل کی آنکھوں کے اندھے ہو گئے آپ انہیں ہدایت سے، گمراہی سے ہدایت نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ کہ جس چیز نے حقیقت تک پہنچانا تھا وہ تو اسی چیز سے ہی محروم ہو گئے۔ اب دیکھیے نا، ہم ایک چیز کو دیکھتے ہیں تو ہماری یہ ظاہر کی آنکھ ہمارے دل تک ایک میسج کنوے کرتی ہے، ایک پیغام پہنچاتی ہے، اور جب وہ پیغام ہمارے دل تک پہنچتا ہے تو ہم دل کی آنکھوں کو وہ کر کے دیکھتے ہیں تو پھر اس چیز کی ہمیں سمجھ آتی ہے۔ اور اگر ہم سرسری نگاہ سے دیکھتے جائیں تو پھر ہم کسی چیز کی حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو کہا جا رہا ہے جو نور حق دیکھنے سے جو آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں آپ انہیں ہدایت نہیں دے سکتے گمراہی سے۔ ہاں آپ سناتے ہیں کن لوگوں کو؟ جو ایمان لائے اللہ کی آیتوں پر۔ جو اللہ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں نا وہی لوگ سنتے ہیں حق بات کو، دوسرے لوگ حق بات کو نہیں سنتے۔ جن کے دل میں ایمان داخل ہوتا ہے اور جو اللہ کی نشانیوں پر یقین کامل رکھتے ہیں پھر وہ اللہ کے احکامات پر توجہ دیتے ہیں۔
آپ کبھی اپنے گھر کا مشاہدہ کر لیجئے، اذان ہوتی ہے نا تو جس کے دل میں ایمان موجود ہوتا ہے وہ فوراً گھر والوں کو کہتا ہے چپ ہو جاؤ، اذان شروع ہو گئی۔ اور جہاں دل ایمان کی دولت سے محروم ہوتے ہیں اور اوپر ایمان ہوتا ہے، وہاں اذان کے وقت ٹی وی بھی چلتے رہتے ہیں اور شور و غل بھی چلتا رہتا ہے، وہاں ان چیزوں پر دھیان نہیں دیا جاتا۔ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ جمعرات کی شب کو ہی شروع ہو جاتا ہے، میرا لباس تیار رکھنا، میں نے صبح جمعہ پڑھنا ہے۔ اور جن کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوتا، حلق تک ایمان ہوتا ہے، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کل جمعہ ہے، چھٹی ہے، میں نے سو کر گزارنا ہے۔ یہی بنیادی فرق ہے کہ محبوب آپ ان کو سناتے ہیں کہ جن کے ایمان اللہ کی ذات پر، اللہ کی آیات پر جو ایمان لائے، جو لا چکے، آپ ان کو سناتے ہیں۔ ہاں، وہ آپ کی بات کو سنتے ہیں، وہ توجہ دیتے ہیں آپ کی بات پر، وہ کان دھرتے ہیں آپ کی بات پر، وہ خیال سارے جمع کر کے آپ کی بات کو پورے لگن سے سنتے ہیں۔ وَهُمْ مُسْلِمُونَ، اور ان کی نشانی کیا ہے؟ وہ اپنے رب کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکائے ہوئے، خوشی آ جائے پھر بھی رب کا شکر ادا کرتے ہیں، غم آ جائے تو پھر بھی صبر سے سہ لیتے ہیں، آہو بکا نہیں کرتے، واویلا نہیں کرتے، چیختے نہیں، روتے نہیں، پیٹتے نہیں، گاؤں خبریں نہیں پہنچاتے، بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ صبر کے ساتھ اس غم کو بھی اپنے رب کا حکم سمجھ کر سہ لیتے ہیں، ہر حال میں ان کی گردن جھکی رہتی۔ یہی ان کی سب سے بڑی نشانی۔ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دولت قدوں پر، دولت عظمت نشان پر کئی روز چولہے نہیں جلتے تھے، لیکن مجال زبان پر کبھی کوئی شکوہ آیا ہو، نہ ان کی زبانوں پر نہ صحابیات کی زبانوں پر کوئی شکوہ نہیں آتا تھا۔ کھجور مل گئی تو اس پر خوش ہیں، ستو مل گئے تو اس پر خوش ہیں، بکری کا دودھ مل گیا تو اس پر خوش ہیں، اور روٹی مل گئی تو اس پر خوش ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا قسم اٹھا کر کہتی ہیں کہ کبھی پوری روٹی کھانی نصیب نہیں ہوئی، کبھی ایک پوری روٹی کھانی نصیب نہیں ہوئی، لیکن مجال زبان پر کبھی شکوہ ہو، ہر حال میں اپنے رب کے سامنے گردن جھکائے ہوئے، خوشی آ گئی تو پھر بھی الحمدللہ، اور غم آیا تو پھر بھی کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر حال میں وہ اپنے رب کی ہی بارگاہ میں گردن جھکا کر رکھتے ہیں۔ یہ ہے ان لوگوں کی نشانی جو اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے۔ اللہ وہ ہے جس نے تم کو ابتداءً کمزور پیدا کیا، اب اس کے علم اور قدرت کی ایک اور دلیل دی جا رہی ہے، اور کتنے خوبصورت انداز میں سمجھایا جا رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر کائنات کی باقی چیزوں کی طرف تمہاری نگاہ نہیں جاتی تو نہ جائے، اور تم کائنات کے اندر دیگر قدرت کی نشانیوں اور دلائل پر ارے تم نگاہ ڈالنے سے قاصر ہو تو نہ صحیح، ہم تمہیں ایک قریب کی دعوت دینے لگے، اور وہ قریب کی دعوت کیا ہے؟ ارے تم اپنے وجود پر ہی نگاہ ڈال لو۔ جب تم پیدا ہوئے تمہاری بے بسی اور ناتوانی کی کیا کیفیت تھی؟ یاد تو کرو نا کہ جب تم پیدا ہوئے تو تمہاری ناتوانی، کمزوری اور بے بسی کی کیفیت کیا تھی؟ تمہارے جسم پر مکھی بیٹھ جاتی تم اڑا نہیں سکتے تھے، تم خود سائیڈ نہیں بدل سکتے تھے، تم اپنے ہاتھ میں ایک تولا چیز نہیں پکڑ سکتے تھے۔ یاد ہے وہ دن؟ پھر رفتہ رفتہ ہم نے تمہیں جوان کر دیا، پھر تمہاری بدنی اور عقلی قوتوں پر شباب آیا، لیکن پھر تمہارے ظاہری اور باطنی قوا کمزور ہوئے اور تم بڑھاپے کی طرف پلٹ کر آ گئے۔
یہاں تک کہ تم اپنی زندگی کا مقررہ وقت پورا کر کے آغوش موت میں چلے گی۔ اب ہم تمہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اس مختصر سی زندگی میں گونا گو جن حالات سے تمہیں دوچار ہونا پڑا اور تمہاری ذہنی اور اعضاء کی قوتوں میں جو تغیر اور تبدل آیا، اگر تم نظر غائر سے اسے دیکھو، اس پر دھیان دو، توجہ دو، سوچو ایک لمحے کے لیے، تو پھر کیا ہوگا؟ تم کبھی بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرو گے، بلکہ اس کی عظمت اور اس کی کبریائی کے سامنے تمہارا سر نیاز خم رہے گا، اور تم پورے صدق سے یہ نعرہ بلند کرو گے کہ میرا پاک پروردگار جیسے چاہے جس کو چاہے پیدا فرماتا ہے، اور اس کے علم سے نہ کوئی چیز مخفی ہے اور نہ اس کی قدرت کے سامنے کوئی ناممکن ہے۔ ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں نا کہ اپنے جسم کا مطالعہ کرو، اپنے وجود کا مطالعہ کرو، بچپن سے چڑھتی جوانی تک، اور چڑھتی جوانی سے ڈلتے جوانی تک، اور پھر بڑھاپے تک، اور پھر آغوش موت میں جانے کے لمحات تک زندگی کے ایک ایک وقت کو یاد کرو، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ناتوانی سے جوان کس نے کیا، اور پھر قوت شباب کس نے عطا کی، اور پھر بڑھاپے کی طرف کس نے لٹایا۔ وہی خالق ہے جس کی ساری قدرتیں ہیں۔ پھر تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ تو ہم تمہیں یہ نہیں کہتے اتنی بڑی کائنات کا مطالعہ کرو، ہم کہتے ہیں اپنی وجود کی کتاب کا مطالعہ کر لو۔ بس یہی ایک وجود تمہیں بتا دے گا کہ اس کی نافرمانی تم نے نہیں کرنی، اور سارے علموں کا مالک بھی وہی ہے اور ساری قدرتوں کا مالک بھی وہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔